لا الہ الا اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم۔ یہ سورۃ مائدہ کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لغو یعنی لا یعنی قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں فرماتا، بلکہ وہ ان قسموں پر گرفت کرتا ہے جنہیں تم مضبوطی سے باندھو۔ پس اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے پہنانا ہے، یا ایک گردن کا آزاد کرنا ہے۔ پس جو اس کی طاقت نہ رکھے تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یعنی انہیں پورا کرو اگر گناہ کے کام پر نہ ہو تو۔ یعنی اس آیت سے جو ایک قسم ہمیں قسموں کی کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اس کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ یہ ایک ایسے آدمی کے بارے میں اتری ہے جو بات بات پر بغیر ارادہ کے قسم کھاتا ہے، یعنی اللہ کی قسم کیوں نہیں، اللہ کی قسم، لا واللہ۔ اور یہ عربوں کا قاعدہ ہے کہ وہ بات بات پہ قسم کھاتے ہیں اور یہ بغیر کسی ارادے کی ہوتی ہے۔ تو یہ قسموں کی ایک قسم ہے جنہیں لغو قسم کہا جاتا ہے۔ تو شریعت کے اندر قسموں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک جھوٹی قسم جو پورے ارادے سے کھائی جاتی ہے اور کسی دوسرے کا نقصان کرنے کے لیے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے، اسے یمین غموس کہتے ہیں، اور اس پر سخت وعید جو ہے وہ موجود ہے شریعت میں۔ دوسری یہی قسم جو لغو قسم ہے، اس پر نہ گناہ ہے اور نہ ہی اس پر کفارہ ہے۔ تیسری قسم جو ہے وہ جب کوئی انسان کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں دل کے پورے ارادے کے ساتھ کھاتا ہے، تو اس کے توڑنے پر کفارہ بھی ہے اور اس کا توڑنا گناہ ہے۔ اور اسی آیت میں جو کفارہ بیان ہوا ہے وہ اسی قسم کے توڑنے پر بیان ہوا ہے۔ اب اگر کوئی ایک ارادہ کرتا ہے قسم کے ساتھ کہ میں یہ کام کروں گا اور وہ نہیں کر پا رہا، تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلائے، جو کہ قرآن میں مذکور ہے۔ اور اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، جبکہ بعض علماء کے خیال میں 1 وقت کا کھانا کھلا دینا بھی کافی ہے۔ اگر کھانے کی جو ہے وہ استطاعت نہیں تو پھر وہ ان کے پوشاک یعنی ان کو کپڑے دے، یا ایک غلام آزاد کرے، اور اگر وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو پھر وہ 3 دن کے روزے جو ہے وہ رکھے تاکہ اس کی قسم کا کفارہ جو ہے یہ ادا ہو جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قسم سودے کے زیادہ بکنے کا سبب ہے، لیکن کمائی کی برکت مٹانے کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سودا بیچتے وقت جو شخص قسم کھاتا ہے تو اس کا سودا تو جلدی بک جاتا ہے اور زیادہ بکتا ہے، لیکن یہ طریقہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اس سے بظاہر کمائی زیادہ ہوتی ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، بلکہ اس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اس لیے گاہک کو متاثر کرنے کے لیے قسم نہیں کھانی چاہیے، چاہے وہ سچا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس حدیث میں صرف قسم کا ذکر ہے، جھوٹی یا سچی کی بات نہیں ہوئی۔ تو اس لیے علماء اس میں یہ کہتے ہیں کہ چاہے وہ قسم میں سچا ہی کیوں نہ ہو تو وہ برکت کو مٹانے کا سبب ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سودا کرتے وقت زیادہ قسم اٹھانے سے بچو، اس لیے کہ اس سے سودا تو زیادہ بک جاتا ہے لیکن برکت کو مٹا دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کتاب البیوع میں حدیث ہے۔ یعنی اس حدیث میں بھی یہی بات بیان ہوئی ہے، اور ہمارے لیے یہ غور و فکر کی دعوت ہے کہ جب سچی قسم کھانا بھی بے برکتی کا باعث بن سکتا ہے، تو جو لوگ جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اپنا سامان بیچتے ہیں، تو وہ کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے عام معاملات میں شامل نہ کرنا ہی بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف یہ انسان کے دل میں ہمیشہ رہنا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔